یہ انڈورس کیا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو، الٹیمیٹ ٹروتھ کا ایک کانسیپٹ ہو، اور اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کو سزا دے دیں، بلکہ فار لائف سزا دے دیں. تو اگر کوئی سرکشی کے لفظ پر غور نہیں کیا. سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک رائے قائم کی، مجھ پر میری رائے کی غلطی واضح ہو گئی، میں اب بھی اس پہ اصرار کر رہا ہوں، اس کو سرکشی کہتے ہیں. تو اگر مجھ پہ میری رائے کی غلطی واضح رائے کا نہیں کر مطلب یہ ہے سکتا، اگر آپ کی غلطی واضح نہیں ہوئی تو پھر تو آپ استدلال کریں گے نا، آپ بات بیان کریں گے، آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. جب میں اپنے آپ کو انسان سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں جی میں نے یہ بات اس طرح سمجھی ہے، میرے پاس اس کے یہ دلائل ہیں، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں. یہ چیز جو ہے یہ تو کبھی بھی سرکشی نہیں ہوتی. آپ 10 سال تک اظہار رائے کرتے رہیے لیکن آپ سمجھنے والے بن کر اظہار رائے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا، اگر جس طرح کوئی ایک کنٹری کا کوئی رولر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے بیسس پہ رول کر رہا ہوں، اور میں آگے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن عورتوں کی طرف ڈسکریمنیٹری لاز بناتا ہے، اور وہ میری بات نہیں مان رہا، تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب میں کچھ ایسا کرنا چاہوں گی کہ اب میں اپنے حقوق کے لیے کچھ کروں بجائے کہ صرف اظہار رائے کرتی رہوں، تو وہ اس کو سرکشی کاؤنٹ کیا جائے گا اور مجھے سزا دے دی جائے گی، یا اس کو کیا کس طرح سے؟ نہیں بھی دنیا کے قوانین بالکل مختلف ہیں. دنیا میں سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو. اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے آپ نے اسلام کے کسی قانون کسی قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو خود بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں آپ کو دنیا کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن میں خدا ہی پوچھے گا. تو آپ اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی انٹرپریٹیشن کو بیان کرتی ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ اسے بیان کریں، آپ اس کے دلائل دیں. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتی ہوں، یا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ سے اس کے لحاظ سے تقاضے کیے جائیں گے. مسلمان آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو آپ سے اس کے لحاظ سے بات کی جائے گی. یہ تو سبجیکٹو ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے میں یہ تو آپ کو سمجھتی ہوں بتانا کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی اور سمجھتا ہو کہ میں مسلمان یہ آپ کو بتانا ہے. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو بات بیان کر رہی ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر استدلال قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پھر عقل عام کی بنیاد پر ہوگا. یعنی مجھے اپنی پوزیشن تو واضح کرنی ہوگی نا. مثال کے طور پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا. جب میں فوج میں بھرتی ہو گیا تو اب پھر میرے اوپر وہ ڈسپلن نافذ ہوگا نا جو فوج کے لیے ہے. میں نکل آتا ہوں وہاں سے، نکل آتا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ مجھ پر وہ نافذ نہیں ہوگا. تو اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی آزادی چھین لی جائے گی. آپ اپنی رائے دیجئے، آپ اختلاف کیجئے، اپنی انٹرپریٹیشن کو پیش کیجئے، البتہ جو اکثریت کی رائے سے قانون بنا دیا جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا اور اس سے بھی اختلاف کا حق آپ کو حاصل رہے گا. یہ تو دیکھیے کوئی ریاست نہیں چل سکی. ریاست چلانے کی کیا بنیادیں ہیں؟ یا تو شخصی ہوگا، یعنی کسی ایک شخص کو آپ اختیار دے دیں گے کہ وہ دنیا کا نظم چلائے یا آپ کی ریاست کا نظم چلائے. اسلام اس کا حامی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک جمہوری ریاست ہونی چاہیے، نہ شخصی ہونی چاہیے نہ طبقاتی ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اب تک جو حکومت کے نظام وجود میں ہے یا تو شخصی ہوتا ہے، مغلوں کی حکومت قائم تھی. آپ یہ جانتی ہیں کہ اکبر اعظم کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا. عالمگیر کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا. اب شخصی حکومت ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر قائم ہے، وہاں وہ نفاذ کر رہے ہیں. طبقاتی حکومت کا مطلب یہ کہ ایک خاص طبقے کو حکومت حاصل ہوگی، جیسے مثلا ایران میں ہے، وہاں طبقہ علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت قائم کی جائے. تو اسلام جس چیز کو کہتا ہے وہ جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت کا